جب بھی ہم اپنی فیلنگز کو دباتے ہیں یا forget کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کسی دوسرے رخ سے آ سکتی ہیں. اب وہ دوسرا رخ کیا ہے بھلا؟ میری کمر کی درد نہیں جاتی، میری گھٹنوں کا درد نہیں جاتا، میرے سر کا درد نہیں جاتا، میرا پیٹ ٹھیک نہیں رہتا، میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں رہتا. ٹھیک؟ سو یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں یہ انرجیز ہوتی ہیں. ٹھیک؟ تو مجھے بتائیں جب کسی انرجی کو اسٹرانگ انرجیز، ایموشن مینس انرجی ان موشن. سو جب آپ اسٹرانگ انرجیز کو صحیح مینج نہیں کرتے، جو ہم لاسٹ ٹائم بھی assertiveness کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ان انرجیز نے کہاں جانا ہے؟ پھر اندر ہیں تو کس کا برباد کریں گی؟ اندر برباد کریں گی. اب وہ جذباتی صحت ہو یا جسمانی صحت ہو. اور اگر یہی انرجی باہر کسی پہ ڈال دیں تو کس کا بیڑا غرق ہوگا؟ اور اپنا بھی. کیونکہ آپ بھی تو اس لیول پر پہنچے نا، آپ کی فزیولوجی بھی تو اس لیول پر پہنچی ہے نا. ایموشن فیلنگز آر فزیولوجی، اٹس فزیکل اسٹیٹ، نتھنگ ایلس. یہ جو بھی اینگر انرجی ہے یا انزائٹی ہے، یعنی فیئر کا اوور ایگزیجریٹ ہونا، سو ساری انرجیز جب ہم ڈیل نہیں کرتے تو پھر یہ ہماری جسمانی، جذباتی، ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں. بھائی اتنا سا اس کا نقصان ہے، یہ کافی بڑا نقصان ہے. بٹ آپ دیکھیں ان آر سوسائٹی انفارچونیٹلی ہمیں انکانشیسلی یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے فیلنگ شوڈ بی forgotten. فیلنگس کو چھٹک دینا چاہیے، بھلا دینا چاہیے. ہم یہی سیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان آر سوسائٹی. دیکھیں اگر ہمارا سجیشن یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ سے جو بات آپ کرتے ہیں اور اگر اس کی بیماری کے متعلق بات کرنی ہے تو پھر انٹرونشن کی لینگویج میں بات کریں، بٹ روز روز بات نہ کریں. مثال کے طور پر اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، کتنی لی ہے تم نے، کتنا کب سے کر رہے تھے، دیز آر ناٹ دا رائٹ کوشچن. یہ فیملی کو ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ پیشنٹ کو یہ پوچھتے ہیں کہ تم بتا دو سچ سچ کتنے سگریٹ پیے، ایک بھی نہیں بتاتا. اور جو وہ کوانٹٹی بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی سچی نہیں ہوتی. اور فیملی، میں آپ کو بتاؤں فیملی کی تکلیف کیا ہے، دے وانٹ ٹو بلیو یو. یہ ہے اصل مسئلہ. جب فیملیز یا پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں بہت ساری باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دھونس ہے، یہ دھاندلی ہے. یا آج ہی ایک پیشنٹ نے بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ اس کو یہ کہوں گی بیکاز انہوں نے بہت فیکٹ سے ساری بات بتائی. انہوں نے بتایا کہ جو مجھے جس انداز سے لایا گیا نا وہ اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور ویسے میں یہاں کے طریقہ علاج سے بہت خوش ہوں. جیسے جیسے میں بہتر ہوتا گیا اور مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ، اور میں تو بہت سجیشنز بھی دینا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا مور دین ویلکم، آپ ضرور دیں سجیشن. تو انہوں نے کہا کہ میں اس طریقہ علاج سے جو وہ خوش ہوں، لیکن وہ مجھے درد نہیں بھولتا جس انداز سے مجھے بتایا. اچھا، جس پہ میں نے جب وہ پہلے دن میری انٹریکشن ہوئی تھی اس پہ بھی ہم نے ان کو اپولوجائز کیا، پھر میں نے آج دوبارہ کیا. میں نے کہا دیکھیں ہمارا کام کتنا مشکل ہے. مجھے سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ایک پیشنٹ جس کے ساتھ ہم نے لانگ ٹرم ریلیشن کو لے کر چلنا ہے، ایک الائنس بنانا ہے، شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے. سو میں نے کہا وی آر ورکنگ آن اٹ. ہم اپنی ڈائریکٹر میٹنگز میں اس کا حل کوئی نکال رہے ہیں کہ پیشنٹ کو پہلے کیسے ہم یہ بتا سکتے ہیں فیملی کے تھرو کہ جی علاج میں آ جاؤ، علاج میں کیسے کیسے اس کو لایا جا سکتا ہے. سو وی آر ورکنگ آن اٹ. لیکن جیسے جیسے سینٹ، اب میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کہ وہ بالکل سچ مجھ سے بول لیں، اتنا ہی کافی ہے. اف یو ریئلائز، اور مجھے اس جھنجھٹ میں بھی نہیں پڑنا کہ وہ دل سے کہہ رہے ہیں یا اتوں کہہ رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان ٹو دس ڈیپتھ کہ میں ان سے کہوں کہ پھر تسی کھاؤ قسم تسی سچی کہہ رہے ہو. I know that in the family meeting he or she can say something else which is totally opposite to that statement. کہ وہ پیشنٹ سے یہ بات کرے کہ میں I'll follow
اینڈ آئی ایم گریٹفل. اور فیملی سے وہ یہ بات کہے کہ مس شمائلہ مجھے کہتی ہیں کہ گل نہ کریا کرو. سو مس شمائلہ کو برا اس لیے نہیں لگے گا یا مس حفصہ, ندیم صاحب, کیونکہ وی نو دیٹ پیشنٹ از vulnerable. ایک بندہ, مجھے ایک منٹ کے لیے پیشنٹ کے شو میں پاؤں رکھ کر ہم دیکھتے ہیں, ایک بندہ جس کی مرضی اپنے اوپر نہیں چل رہی, وہ دن میں مینی ٹائم سوچتا ہے کہ میں نے اب اس سے نجات پا لینی ہے اور وہ نہیں پاتا. سمجھنی ہے تھوڑی سی بات. ایک ہے اوریجنل پرابلم کہ جی میرا موڈ مینیج نہیں ہوتا, مجھے غصہ آ جاتا ہے, میرے سیلف اسٹیم کے ایشوز ہیں, مجھ سے لوگوں سے بات نہیں ہوتی. پیشنٹ یہ باتیں شیئر کرتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیشنٹ باتیں شیئر نہیں کرتا. جب پیشنٹ ریکوری میں آگے بڑھ جاتا ہے نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ کو بچایا ہی اس کی شیئرنگ کی ویلیو نے. اس نے کہا کہ میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا آنیسٹ ہو جاؤں گا, دیٹس انف. جتنا کوئی ہو سکتا ہے اتنا آنیسٹ ہو جائے. لیکن جو پرابلم اس وقت آپ کو لگ رہی ہے, مے بی تھراپسٹ کی نظر میں وہ پرابلم اوریجنل پرابلم نہ ہو. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سو ہم اس بات پہ, چونکہ جو بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں, ہمیشہ سائنس اس بات, یعنی سائیکالوجی اس بات پہ, اینڈ وی آل بلیو, وانٹ ٹو بلیو دیٹ کہ پیشنٹ یا کوئی بھی بندہ کسی پرابلم کے بغیر کسی کا دل نہیں دکھا سکتے. اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ہی وہ کسی کو چپتی ہوئی بات کہے گا, ادروائز نہیں وہ کہہ سکتا. ایک فیکٹ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیشنٹ ہماری امیدوں سے زیادہ کمپلائنٹ ہیں. اگر ہماری ایکسپیکٹیشن دیکھیں نا, تو آئی ایم ریئلی آن دا بہاف آف مائی ٹیم ریئلی گریٹفل فار دا پیشنٹ. چونکہ اتنی ہم سخت باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ انپٹ ان کو ہوتا ہے. سو دس از دا سائن آف امپروومنٹ. لیکن اگر کوئی پیشنٹ یہ بات سن کر بعد میں فیملی میٹنگ میں کوئی پرابلم دیتا ہے تو اس سے بات کی جا سکتی ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ اگر پیشنٹ کوئی صحیح بات نہیں کرے گا تو وہ ٹھیک کیسے ہوگا, اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. اگر کوئی پیشنٹ 100% فار ایگزامپل جینوئن کمپلائنس بھی دیتا ہے, لیٹس ٹیک اٹ لائک دیٹ وے, کہ واقعی میں وہ کمپلائنٹ ہے اس کا, اور اگر کوئی پیشنٹ 99 ڈے پر بھی پرابلم کر رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا معاف نہیں کروں گا, جا کے چھڈاں گا, یہ وہ, دونوں کا ہی علاج کے سٹرکچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے اینٹی بایوٹک کا کوئی کورس ہوتا ہے نا, تو جب کسی کو اینٹی بایوٹک ملتی ہے تو اس کی بہتری 2 دن کے بعد آ جاتا ہے, بٹ ڈاکٹر کہتا تو نہیں ہے کہ آپ نے بس 2 دن کے بعد چھوڑ دینی ہے, وہ کہتے ہیں پورے 5 دن کا کورس کرنا ہے, تسی 7 دن کا کورس کرنا ہے. سو ٹریٹمنٹ, اور خاص کر کے سیکیٹری اور ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں اسٹرکچر از دا کی. ہم یعنی پروفیشنلز, پیشنٹ اور فیملی جب بھی اسٹرکچر سے باہر جائیں گے نا, ہمیں ریزلٹس نہیں ملیں گے. اکثر فیملیز پوچھتی ہیں کہ شیم کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے. 12 اسٹیپس پروگرام از دا بیسٹ سولوشن فار دا شیم ہیلنگ. کوئی بھی چیز جو آپ کو پاور لیس کر دے, اس سے آپ کی لائف ان مینیجیبل ہوگی. تو جب کسی کی لائف ان مینیجیبل ہوتی ہے تو اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے اس کا؟ جب کوئی خضر صاحب مان لے کہ میری تو لائف بالکل ان مینیجیبل ہے, اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ ہیلپ لے گا. ٹھیک, وہ اس بلیو میں آئے گا کہ کوئی ہے. دا سیکنڈ اسٹیپ از پاور گریٹر دین می کین ریسٹور مائی سینٹی. کہ کوئی ہے پاور, کوئی ہے پاور پیرنٹس کی, کوئی ہے پاور علاج کی, پروفیشنلز کی, جو مجھے بچا سکتی ہے. ٹھیک. اور تیسرا کیا اسٹیپ ہے؟ گیو دا ول ٹو دا ول آف گاڈ ایز آئی انڈرسٹوڈ ہم. یعنی پھر اللہ کی ذات ایز اے مسلم ہم اس سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ میں اپنی ول کو اس کے سپورٹ کرتا ہوں جیسا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں. لیکن اگر آپ اپنی مرضی کسی ایسے بندے کو دیتے ہیں جو خود بھی بیمار ہے, پرابلم سالونگ بھی کسی ڈسپلن کو بھی ہم اپنی مرضی دے سکتے ہیں. ابھی مرضی چاہتی ہے نا, یہاں پر فالو اپ پیشنٹ کا دل چاہتا ہے فون ان کے ہاتھ میں ہو, تو وہ مرضی کو گیون کرتے ہیں نا, وہ یہاں پہ فون رکھتے ہیں جو رکھتے ہیں.
جو نہیں رکھتے ہم ان کو بار بار کہتے رہتے ہیں جی رکھیں رکھیں رکھیں. ٹھیک. سو ہم مرضی کو ڈسپلن کے آگے بھی ہم ویل فالو دیٹ کہ جو مرضی ہے وہ ڈسپلن کے تابع ہوگی. یہی بات ہم آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی یا کسی بھی انسان کی مرضی in some situations, most of the time, many situations صحیح نہیں رہتی. جو شروع میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پیشنٹس چاہے اچھا کریں یا اچھا نہ کریں تو ہم ڈسپلن کے تابع, ہم نے ان سے رسپیکٹ سے بات کرنی ہے, ہم نے ان سے بات ہی کرنی ہے. ٹھیک. سو مرضی میرا اگر ایز اے تھراپسٹ, ایز اے ہیومن بینگ, اگر کوئی پیشنٹ کو میں بار بار کہہ رہی ہوں اور اگر میں اپنی پروفیشنل رول میں نہیں ہوں اور فیملی کو بھی ایک بات بار بار بتا رہی ہوں تو ایز اے ہیومن بینگ انوائنس آ سکتی ہے نا. بٹ وین آئی ایم ہولڈنگ دا ڈسپلن اینڈ پروفیشنل سیٹ دین پھر میری مرضی نہیں ہے. پھر مجھے فیملی 100 دفعہ ایک بات پوچھے گی, پیشنٹ 101 دفعہ ایک بات پوچھیں گے, آئی ایم باؤنڈ ٹو ٹیل دیم. بات سمجھے؟ تو یہ بھی مرضی کا ہی گیون کرنا ہوتا ہے. فیلنگس کو بھی ہم کسی ڈسپلن کے آگے سرنڈر کر دیں. دس از دا برین کی مینجمنٹ ہے. جو پیشنٹس یا فیملیز یا پروفیشنل سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا, وی ہیو ٹو ایڈ سم گائیڈڈ پرنسپل سینٹرڈ اپروچ, اور بس ہمارا کام ہے ان ڈسپلن کو فالو کرنا. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بال پہ نظر رکھنا, اسکور بورڈ پہ نہیں, کیونکہ ان کا دھیان دنوں پہ ہوتا ہے اور ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پرفارمنس پہ دھیان دیں. ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں لیٹس فوکس آن دا پرفارمنس. وہ کہتے ہیں میرے کتنے دن رہ گئے نے, کتنے لنگ گئے نے. سو وین دے فوکس آن دا ڈیز تو پھر ڈیز ہی بڑھیں گے. سو وین یو انٹرٹین دا تھاٹ نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی تو اس کا ایک راستہ تگڑا بن جاتا ہے. سو میں آپ کو وہی بتانے لگی ہوں کہ جب بھی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے سو نیگیٹو تھاٹ کو سٹاپ نہیں کیا جاتا. سوچوں کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی اوور ویلم تھاٹ آتی ہے وی کین اسٹاپ دا تھاٹ. جتنا ہم اسٹاپ کریں گے اتنا ہی وہ زیادہ پریشر سے آئے گی. سو پھر ہم کیا کریں, ہم اس کو وہیں رہنے دیں اور اس کی جگہ کوئی اور سوچنا شروع کر دیں. اور جتنی پریکٹس نئی سوچ کی, ہیلدی سوچ کی ہوگی اتنی پرابیبلٹی بنے گی پرانی سوچ کا راستہ کم فیڈ ہوتا جائے گا, نئی سوچ کا بنتا جائے گا. ٹھیک. سو اس کا حل یہ ہے کہ تھنگس, ایسی سوچوں کو سوچیں جو کہ نئی ہیں, ریئلسٹک ہیں, اور کبھی بھی یہ جو سوچ ہے یہ انزائٹی کی سوچ ہے, یہ ہو جائے گا, یہ ہونا چاہیے. تو جب ایسی سوچ آتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہو نہ جائے, یہ وہ نہ ہو جائے, خدشات, اس پہ تسلی مت مانگیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ جب کوئی بے چین ہے اور آپ سے کہہ رہے کہ نیند آ جائے گی مجھے, سو جاؤں گا میں, یا خود سے کہے, تو اس بے چینی کا ری ایشورنس اگر آپ دیں گے تو بے چینی بڑھے گی. مثال کے طور پر مجھ سے میرا پیشنٹ پوچھتا ہے ویسے میں نے نیند آ جائے گی آج, ویسے بائی دا وے پوچھ رہی ہوں, اور میں ان سے کہوں گی مجھے نہیں پتا. ٹھیک. یہی بات اگر فیملی ممبر کہتے ہوئے کہتے ویسے مجھے نیند آ جائے گی آج, تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اینڈ ایکچولی میں ہمیں نہیں پتا ہوتا. انزائٹی سیٹل ہو جاتی ہے جب ہم انپریڈکٹیبلٹی کو, انسرٹینٹی کو مان لیتے ہیں. اچھا, ایک بہت ہی اچھا سوال آپ کا کہ ایک کنڈیشن ہے جس میں دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب اصل میں یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ جو آپ کی سوچ ابھرتی ہے یہ دماغ کی طرف سے آتی ہے, یہ ایک ایسی سوچ ہے جو کہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے آپ کو آ رہی, جیسے پیشنٹس کو کریونگز ہوتی ہیں, جیسے پیشنٹ کو غصہ آ جاتا ہے, اسی طرح سے یہ جو بے چینی سے بھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں
یہ دماغ سے آتی ہیں اور اس کو ایسے چینج کیا جاتا ہے. اب یہ بات مجھے ایک پیشنٹ کو بتانی ہے جس کو خود انزائٹی ہے, اور انزائٹی اتنی ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا, انزائٹی اتنی ہے کہ ایکسکیوز می, اس کو پراپر فزیکل سمٹمز ہیں, اس کو نیند نہیں آتی, اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا, وہ کبھی ادھر بیٹھ تو کبھی ادھر چل. ایسی سچویشن میں یہ ٹیکنیکل بات اس کو سمجھا پاؤں گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا اگر پیشنٹ ہے جس کی فزیکل کنڈیشن بہت زیادہ اپسیٹ ہے, ایک بندہ بہت غصے میں ہے, دیواروں پہ مکے مار رہا ہے, گالیاں دے رہے, اور میں کہوں آئیں آپ کی کاؤنسلنگ کریں, دیٹ کین ناٹ بی پاسبل. اس کو پیسیفائر کرنے کے لیے, اس کو اس لیول پر لانے کے لیے دیر از اے نیڈ آف میڈیکیشن. اب آ جائے اگلا سوال. جب پیشنٹ کو دوائی دی جاتی ہے, دوائی اس کی سمٹمز, اس کی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کی جاتی ہے, بٹ ان سم کیسز سب کی باڈی کی ٹالرنس ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایک پیشنٹ کو 4 ملی گرام فرق ہی نہ ڈالے, دوسرے پیشنٹ کو 4 ملی گرام سے وہ اٹھ ہی نہ پائے, وہ ڈراؤزی ہو جائے. ٹھیک, سو یہ جو باڈی ٹالرنس ہوتی ہے ہمارے پیشنٹس کی, اور پیشنٹس کی فیملی کا یہ کنسرن ہوتا ہے, ٹھیک نہیں لگ رہا تھا, چہک نہیں رہا تھا, تھوڑا ڈاؤن سا لگ رہا تھا. Say this absolutely right, it's maybe the medication effect. بٹ پریورٹی پہ کیا ہے, کیا آپ کو وہ چہکتا ہوا نظر آئے یا صحیح نظر آئے؟ صحیح نظر آئے. اب آپ کو کنسلٹنٹ کی ڈیسیژن پہ بلیو کرنا ہوگا, اس کے سوا چارہ نہیں ہے, اور وہ آپ کو فیکٹ بتا دے گا. فیملی کو ہم بتا دیتے ہیں یہ آپ کو ریسٹلیس لگ سکتے ہیں, یہ آپ کو ڈراؤزی لگ سکتے ہیں, یہ چپ چپ لگ سکتے ہیں, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے, جب کسی مریض کو دوائی دی جاتی ہے تو کچھ کا ٹالرنس لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن یہ جتنی بھی دوائیاں ہیں یہ FDA سے اپرووڈ ہیں, اس کا کوئی irreversible لاس نہیں ہوتا. اس کو کم کر کے اس کا کوئی اینٹی ڈاٹ دے کر ٹھیک کر دیا جاتا ہے مسئلے کو. جیسے اگر کسی کو سر درد ہے اور ڈاکٹر اس کو دوائی ریکمینڈ کرتا ہے, اور ساتھ اس کو اسٹمک ایشو ہو جاتے ہیں, دوائی اگر وہ ہیوی لے رہا ہے, تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, اور اس کا بنتا یہ ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دوائی لکھ کے دی تو مجھے تو دیکھیں اسٹمک ایشو بھی ہو. تو ڈاکٹر کیا کرے گا پھر؟ اس کی دوائی الگ دے گا, یا یہ ڈاکٹر کا فیصلہ ہوگا کہ دوائی بند کر دیں یا یہ اپنے اسٹمک کے لیے دوائی بھی لے لیں. پیشنٹ کا فیصلہ تو نہیں ہوگا کہ اس سے مجھے اسٹمک ایشو آ رہے ہیں تو یہ دوائی میں نے لینی ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایز اے ہیومن بینگ آئی ہیو آبزرو ہیئر, ایز اے پروفیشنل رادر, پیشنٹ اور فیملی سب سے بڑی مشکل میں جو ہوتے ہیں نا, وہ یہی ہے, with due all respect, they want to trim the treatment. Customize کرنا may be the right word, modify is not the right word. Customize کرنا اور tailor کرنا, modify is not the right word. Customize کرنا, tailor کر دینا. اب پیشنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے آپ کا اسٹینڈرڈ پروگرام 100 دن کا ہے, میرے لیے ویسے 50 ہی کافی نہیں, یا میرا ڈیٹاکس کر دیں, صبح آؤں گا 9 بجے, رات کو 9 بجے جاؤں گا. یہ حسین خیال آتا ہے نا پیشنٹ کے ذہن میں کہ لیٹس میرا آؤٹ ڈور کر دیں, ٹھیک ہے, مجھے آؤٹ ڈور بیسس پر ڈیل کر لیا جائے. میں فیملی سے پوچھنا چاہوں گی, فیملی کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے؟ بات یاد رہے, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پیشنٹ, پروفیشنل اور فیملیز جب بھی اسٹرکچر سے باہر جائیں گے, وی may compromise the results. اب اگر میں کسی پیشنٹ کو کہوں کہ یہ دوائی آپ نے لینی ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے یا جو بھی ان کی ٹیم میں اتنے دن لینی ہے اور یہ کرنا ہے, اور وہ اگر آ کر مجھے یہ کہے کہ یہ دوائی سے مجھے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں نے نہیں لی مس شمائلہ دوائی, تو میں کیا کہوں گی کہ جی فوراً سے آپ پھر میرے روم سے نکل جائیں, میں نے آپ کی کاؤنسلنگ نہیں کرنی. وی کین ناٹ, بیکاز وی آر آن دا سرونگ پوزیشن, وی کین ناٹ سے دیٹ. سو اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ میرے 50 دن کر دیے جائیں, کہ سم ہیونگ مائلڈر اینڈ سم آر اسٹرانگ, ایڈکشن یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آئی مین دیر از نو کہ اس کو ذرا زیادہ ایڈکشن ہے,
اس کو ذرا کم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ اٹس لائک پریگنینسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کم یا زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک, اب وہ جو ٹریٹمنٹ ڈیزائن کیا گیا ہے نا, ہم اوپنلی یہ بات کرتے ہیں گو اینڈ سرچ فار دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کہ وہ کیا کہتے ہیں علاج کے لیے. اٹ از اے کمپلیکس برین ڈس آرڈر. جب آپ اس لائن کو سمجھ جاتے ہیں نا کہ اٹ از اے کمپلیکس برین ڈس آرڈر جو آپ کے اسٹرکچر اور فنکشن کو ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک, جو آپ کے اسٹرکچر اور فنکشن کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں اس کے لیے کیا ڈیزائن ہونا چاہیے وین یو نو دیٹ کہ دس از سم تھنگ ہیئر جس کا اسٹرکچرل اور فنکشنل ڈیمیج ہے. ڈپینڈ اپون دا کیمیکل جو آپ کیمیکل لے رہے ہیں. بہت ہی لیٹ ہونا, چرس کا سب سے لیٹ ہوتا ہے جو کہ 30-40 دن میں ہو جاتا ہے. ٹھیک, سو بات یہ ہے کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیٹاکسیفیکیشن اور یو ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ریکوری پروگرام. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ریکوری پروگرام, کیونکہ ڈیٹاکسیفائی کرنا یا ایبسٹین کرنا یہ پہلی نیڈ ہو سکتی ہے, بٹ دس از ناٹ دا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ. جب پیشنٹس فیملی سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی قسم میں جدھر نشہ ہوئے گا نا میں اس گلی سے بھی نہیں جانا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ویسے آن اے لائٹر نوٹ, اس کے علاوہ میں نے کسی اور گلی میں جانا ہی نہیں ہے, یا اتو دی آ جانا, جانا میں نے اسی گلی میں. ٹھیک, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یا میں اسٹرکچر کے باؤنڈ ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمارا بھی وی ریسپیکٹ یور اوپینین. پیشنٹ کو ہم یہی کہتے ہیں اور فیملیز کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری گائیڈ لائن یہ ہے, باقی وی کینٹ فورس یو. پیشنٹ کا اسٹینڈرڈس غور سے سمجھیے گا پلیز یہ بات, پیشنٹ کے اسٹینڈرڈز اور فیملی کے اسٹینڈرڈز ٹریٹمنٹ اسٹینڈرڈ سے میچ ہونے چاہیے. جب ایک فیملی ڈیزیز کانسیپٹ کو سمجھتی ہے اور وہ یہ سمجھ جاتی ہے اٹس اے بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپریچول ڈس آرڈر. نشہ چھوڑنا ہمارے پیشنٹ کا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو. میں آج بھی ایک پیشنٹ سے بات کری, دا بگیسٹ پرابلم کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرنا. دا ڈیمیج اسپریچول جو ہو جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا, فساد نہ کرنا, مینیپولیشن نہ کرنا, سب کے لیے خیر ہو جانا, کسی کو ڈر نہ لگے آپ کے آنے سے, آپ کے فیملی ممبر آپ کو دیکھ کر خوش ہوں نہ کہ چھپتے پھریں کہ اب کیا فرمائش ہے اور اب کیا فرمائش ہے. شرط ہے, یعنی ریکوری آپ کی ایبسٹیننس سے ہی شروع ہوگی when you abstain. But what about the mind? What about the paradigms? What about the behaviors? یہ ہے اصل کام. جب ہم پیشنٹ سے ہمبلی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے ہم آپ کی بات نہیں مان رہے, ہم آپ کی بات نہیں مان رہے, ہمیں الاؤ کریں. کوئی مشکل تو نہیں ہوتا, ہم نے تو ایک فون ہی کرنا ہوتا ہے کہ جی دے پراٹھے کھول دو. ٹھیک, لیکن ہم ہمبلی آپ سے کہتے ہیں کہ دس از یور بیٹرمنٹ. یہ ایک بات ہے. لیکن اگر فیملی پہ کام نہ ہوا ہو اور ایک فیملی کو پیشنٹ ٹچ اینڈ گو میں کہیں کہ آپ سب کی توجہ چاہوں گی کہ پیشنٹ فیملی کو اگر ٹچ اینڈ گو میٹنگز میں کہیں کہ دیکھیں میرا تو بھوک بھی نہیں مٹتی, مجھے تو یہاں کھانا پورا نہیں دیا جاتا, مجھے تو آپ کو پتہ ہے میں پراٹھے کھاتا ہوں, مجھے پراٹھے نہیں ملتے یہاں پہ, اینڈ واٹ, مطلب اپنی کمفرٹ ہوتی ہے نا, ہر پیشنٹ کی, ہر پرسن کی اپنا کمفرٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ کڑوی بات تھی, سچ تھی, تو آپ کی اتنی مینٹل کیپیسٹی ہے کہ آپ اتنی اسٹریٹ بات کو, اچھا فرام آر سائڈ ہم اسٹریٹ بات ہی کرتے ہیں. میں آپ کو بات کر رہی ہوں سلیکٹیو لسننگ کی. اگر میں کسی مثال کے طور پر ان سے اسٹریٹ بات کروں کہ جی دیکھیں اگر آپ یہ کام نہیں, جیسے ہم ٹیون ان سیشن کی بات کرتے ہیں, مجھے آپ کی بات سے یاد آیا, اینڈ دیز آر دا مینڈیٹری اسٹیپس فار دا فیملی. ٹیون ان سیشن میں آنا, اسٹیک ہولڈر سیشنز میں آنا, فنیشنگ ٹچ کے سیشنز میں آنا, پیشنٹ سے ملنا, اپنی کو ڈپینڈنس پہ کام کرنا, یہ سارے پیشنٹس کی فیملی کے ڈوز ہیں. اور ڈونٹس بھی بتاتے ہیں کہ جی بری بری باتیں مت کریں, طنز مت کریں, غصہ مت کریں. تو یہ ساری باتیں جب ہم فیملی کو بتاتے ہیں, اور فیملی اگر کسی شیم کی وجہ سے
ہمارے کسی اسٹیپ سے ایگری نہیں کرتے، وہ کہتے جی ہم ٹیون ان میں نہیں آ سکتے کیونکہ دس از دا پرابلم، یا ہم اسٹیک ہولڈر میں نہیں آ سکتے، دس از دا پرابلم. ٹھیک، سو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مس کر رہے ہیں تو وی آر لیکنگ.